الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، اگلی مجلس میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ مفردات میں 4 کام کرائے جائیں۔ سب سے پہلا کام لکھنا سکھائیں، پھر حروف کی شناخت ہو، تیسرا کام تصحیح حروف اور چوتھا کام حفظ حروف۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مکتب میں آنے والے بچے کو جو پہلی بار مکتب میں آ رہا ہے، استاد اپنے سے مانوس کرنے کی کوشش کریں، پہلے دن سے سبق پڑھانے کی فکر نہ کریں، بلکہ چند دنوں تک اس کے ساتھ گفتگو کی جائے بچے کے انداز سے، اور سچی کہانیاں جو سبق آموز ہیں سنائی جائے، اور حمد اور نظم کے کچھ اشعار پڑھائے جائیں۔ چند دنوں کے بعد سلیٹ اور پین ہاتھ میں دے دی جائے، ان سے کہا جائے کچھ بھی لکھو، پھر اس کے بعد اسے کہیں کہ اب یہ نقطے لگاؤ اپنی سلیٹ میں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے نقطے بچہ نہیں بنا پائے گا، تو گول صفر کی طرح، جس کو ہم گجراتی میں زیرو کہتے ہیں، منڈا کہتے ہیں، اس طرح تو وہ نقطہ لگائے گا۔ تو سلیٹ میں نقطے لگانے کو کہیں، اور پھر ترتیب سے ان سے کہیں کہ 1 نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے، اس طرح لکھیں۔ پھر اوپر نیچے کی شناخت کروائیں۔ مثلا بتائیں کہ 1 نقطہ اوپر، یہ 2 نقطے اوپر، 3 نقطے اوپر، 1 نقطہ نیچے، 2 نقطہ نیچے، اس طرح سلیٹ میں لکھوائیں، اور نقطوں کی پہچان کے ساتھ الف کی مشق کروائیں۔ اس طرح یہ الف نہیں لکھ پائے گا تو سیدھی لیٹی ضرور لکھ سکے گا۔ اس سے کہیں یہ لیٹی نہیں ہے بلکہ یہ الف ہیں، اس کو الف بولتے ہیں۔ اس کے بعد سبق مجموعے کے اعتبار سے پڑھائیں۔ مثلا
یہ پہلا مجموعہ ہے با، تا اور ثا. تو سبق مجموعے کے اعتبار سے ہو جیسے میں نے بتایا تھا اگلی مجلس میں کہ پوری تختی الف سے یا تک یا 2-3 لکیریں روزانہ پڑھائی جائے، اس طرح نہ کریں، بلکہ با، تا اور ثا یہ ایک مجموعہ ہے. نقطوں سے فرق ہوتا ہے. یہ سبق ہو جائے اور بچہ سمجھ لے با، تا، ثا کو، تو ایک مجموعہ جیم، ہا، خا اس کو آگے بڑھائے. پھر دال اور ذال، پھر را اور زا، سین، شین، صاد اور ضاد، طا اور ذا، عین اور غین. یہ سب مجموعے ہیں. ایک ایک مجموعہ دھیرے دھیرے آگے بڑھاتا جائے تو سبق مجموعے کے اعتبار سے ہوگا. اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے با، تا، ثا پہلا مجموعہ ہے، جیم، ہا، خا یہ دوسرا مجموعہ ہے. تو سبق مجموعے کے اعتبار سے ہو، ایک ایک مجموعے کی شناخت، معرفت کرواتا جائے. سبق پڑھانے کی ترتیب ہمارے نورانی مکاتب میں یہ ہے کہ جو وقت حروف شناسی کی جماعت کے لیے ہے، مدرسے میں جتنا وقت بچہ دے رہا ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. مثلا ایک بچہ 75 منٹ 80 منٹ مدرسے کے لیے دے رہا ہے. ہمارے کاپودرا مکتب تعلیم الاسلام میں 2 جماعتیں ہیں حروف شناسی کی. ایک جماعت میں 45 بچے ہیں اور 80 منٹ کا وقت ہے پہلی جماعت کے لیے. پہلا پیریڈ، پہلا گھنٹہ 80 منٹ. اس کے بعد دوسری جماعت آتی ہے اور اس پہلی جماعت کی چھٹی ہو جاتی. وہ 2 شفٹ ہے. پہلی شفٹ میں 80 منٹ، دوسری منٹ میں 80 منٹ. تو اس جماعت کے لیے جو بھی وقت ہو، مدرسے کا جو وقت ہو، ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. بچوں کے اوقات کو مفید بنانے اور بچوں کو مشغول کرنے کے لیے مدرسے کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اصل یہ ہے کہ بچوں کو کام میں مشغول کرنا ہے. جب بچے نے اپنی زندگی کے اوقات میں سے 80 منٹ کا وقت مدرسے کے لیے فارغ کیا ہے تو پوری 80 منٹ کو کس طرح وصول کیا جاوے، کیسے اس کو مشغول کیا جاوے، کس طرح مفید بنایا جاوے، سوچ کر دوستوں نے یہ طے کیا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. چنانچہ ایک حصہ بورڈ پر سبق سمجھانے کے لیے، دوسرا حصہ بچوں کو استعمال کے لیے اور تیسرا حصہ مشق میں لگانے کے لیے. گویا ایک حصے میں سبق سمجھایا جاتا ہے، ایک حصے میں بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایک حصے میں بچوں کو مشق میں لگایا جاتا ہے.
استعمال کا طریقہ کیا ہے، مشق میں لگانے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ آگے ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے نورانی مکاتب میں سبق سمجھانے کی ترتیب یہ ہے کہ سبق مجموعے کے اعتبار سے پڑھائیں، چنانچہ یہ پہلا مجموعہ جب بچہ لکھنا سیکھ لے تو ہم بورڈ پر اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ با ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ نیچے ایک نقطہ ہے، دیکھو یہ نقطہ ہے، یہ با کی نشانی ہے۔ اگر نقطہ میں اوپر لے جاؤں تو یہ با نہیں بنے گی، اگر نقطہ میں اپنی بائیں طرف لے آؤں، داہنی طرف لے آؤں، با نہیں بنے گی، اس کو بائیں طرف لے آؤں تو یہ با نہیں بنے گی۔ با کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہو، یہ با ہے۔ سمجھانے کے لیے بچوں کے معیار کو سامنے رکھا جائے، ہم یہ سمجھیں کہ یہ نقطوں کے اعتبار سے کس طرح سمجھایا جائے، یہ کوئی پڑھانے کا طریقہ ہے؟ اتنی معمولی بات سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم اپنے معیار کو سامنے رکھ کر یا بڑے بچوں کے معیار کو سامنے رکھ کر سبق نہ پڑھائیں۔ چھوٹا بچہ ہے، پہلی بار آیا ہے اور ہم اس کو باتا سا سے ابھی واقف کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کے معیار کو سامنے رکھ کر اس طرح کلام کریں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تا کو سمجھانے کے لیے بھی ہم بتائیں کہ دیکھو تا کی نشانی دو نقطے ہیں، اگر یہ دو نقطے میں یہاں نیچے لے لوں تو تا نہیں بنے گی، یہ دو نقطے میں داہنی طرف لے آؤں تو تا نہیں بنے گی، یہ دو نقطے میں بائیں طرف لے آؤں تو تا نہیں بنے گی۔ تا کی نشانی یہ ہے کہ اوپر دو نقطے ہو، یہ تا ہے۔ اس طرح سا کی نشانی یہ ہے کہ اس میں تین نقطے ہیں، اگر تین نقطے نیچے ہو تو یہ تا نہیں، سا نہیں ہے، تین نقطے دائیں جانب میں ہو تو یہ سا نہیں ہے، بائیں جانب میں ہو تو سا نہیں ہے، بلکہ تین نقطے اوپر ہونے چاہیے۔ تو اس طرح ہم انہیں سمجھائیں، اور پھر سمجھانے کے لیے مزید ان سے یوں کہے کہ دیکھو یہ سا ہے، اگر اوپر سے میں ایک نقطہ نکال دوں تو یہ تا بنے گی، تو سا کو تا بنانا ہو تو اوپر سے میں نقطہ نکال دوں گا، تا بن جائے گی۔ اور یہ تا ہے، تا کو سا بنانا ہو تو اوپر ایک نقطہ میں بڑھا دوں گا، اوپر نقطہ بڑھاؤں گا تو یہ سا بن جائے گی۔ پھر تا کے دو نقطے نکال کر نیچے ایک نقطہ لگاؤں تو یہ با بنے گی۔ تو اس طرح با کو تا کیسے بناتے ہیں، تا کو سا کیسے بناتے ہیں، سا کو تا کیسے بناتے ہیں، یہ بچوں کو سمجھایا جائے۔ ہم 80 منٹ کے 3 حصے کر دیتے ہیں، ان میں سے پہلی یہ 10-15 منٹ استاد بورڈ پر یہ سبق جو نیا ہے سمجھاتا ہے، تو 15 منٹ پہلا وقت، پہلا حصہ سبق سمجھانے کے لیے، جس میں بچوں کے معیار کو سامنے رکھ کر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا کام، اس وقت کا دوسرا حصہ بچوں کے استعمال کے لیے۔ اب بچوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟
بچوں کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت کے جو بچے ہیں ان کے 6 حلقے بنا دیے جاوے. مثلا ہمارے یہاں جماعت میں 45-48 بچے ایک وقت میں آیا کرتے ہیں. اب ہر حلقے میں 8 بچے ہو، اس میں 2 ذہین ہو، 3 متوسط ہو، 3 ادنا ہو. ہر حلقے میں ذہین، متوسط اور ادنا بچوں کو شامل کیا جاتا ہے اور سبق سب ہم سمجھائیں تو حلقوں کے اعتبار سے بٹھایا جاوے. پہلی لائن میں پہلا حلقہ، دوسری لائن میں دوسرا حلقہ، تیسری لائن میں تیسرا حلقہ. اس طرح 6 حلقوں کو حلقوں کے اعتبار سے، ٹیم کے اعتبار سے بورڈ کی طرف متوجہ کر کے بٹھایا جاتا ہے. اب سمجھانے کے بعد بچوں کو استعمال کرنا ہے. کوئی بچہ محروم نہ رہے، ہر بچے کو ہم استعمال کریں، اس کا خیال رکھیں. ہر بچے کو استعمال کرنا ہے، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. چنانچہ بلیک بورڈ پر استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ذہین بچے کو بلائیں. ہر جماعت کے ذہین جو ہیں 2 ان کو استعمال کریں. تو اس طرح آج پہلے دن میں جماعت کے تمام ذہین بچے استعمال ہو جائیں گے. مثلا ہر جماعت میں 2 بچے ہوں تو تقریباً 12 بچے استعمال ہوں گے آج. اور استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بچے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی با لکھو. چنانچہ جب اس نے با لکھی، دوسرے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے بتاؤ زید نے کیا لکھا ہے؟ تمام جواب دے با. اب زید سے کہا جائے گا کہ اس با کو تا بناؤ، تو یہ اوپر 2 نقطے لگائے گا اور نیچے سے ایک نقطہ وہاں سے نکال دے گا، تا ہو گئی. بھئی با کو تا بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے نیچے سے ایک نقطہ ہٹائیں گے اور اوپر 2 نقطے لگائیں گے. تا کو سا بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ ایک نقطہ اوپر لگا دیں گے تو یہ سا بن جائے گی. پھر سب کو سوال کریں گے زید نے کیا لکھا؟ سا. پہلے کیا تھا؟ تا. تا کو سا کیسے بناتے ہیں؟ ایک نقطہ اوپر لگاتے ہیں. اب سوال کریں گے زید سے کہ زید سا کو تا بنا دو. زید اوپر سے ایک نقطہ نکال دے گا. ہم پوچھیں گے آپ نے کیا کیا؟ اوپر سے ایک نقطہ نکال دیا سا کا، تو یہ تا بن گئی. تو اس طرح 2-3 منٹ اس بچے کو استعمال کریں گے. اگر ہم ہر بچے کو 3 منٹ استعمال کر رہے ہیں تو یہ 12 بچے ہیں، 40 منٹ 45 منٹ کا ایک پروگرام ہوگا. کچھ سوالات ہم کریں گے تو 45-50 منٹ کا ایک پروگرام ہوگا جس میں بچے استعمال ہوں گے. مثلا ہر جماعت کے 2 ذہین بچوں کو استعمال کیا گیا ہے، ہر حلقے کے 2 ذہین بچوں کو استعمال کیا گیا ہے، تو 6 حلقے تھے. لہذا 12 بچوں پر آج خصوصی محنت ہوئی اور بقیہ جو بچے ہیں ان پر عمومی محنت ہوئی. اگر یہ کل 36 بچے ہوں، کل 48 ہو، ہر حلقے میں 8 بچے ہو، 6 حلقے ہیں تو 48 بچے ہو گئے، تو بقیہ 36 بچوں پر عمومی محنت ہوئی اور 12 پر خصوصی محنت ہوئی. دوسرے روز
اب سبق سمجھانا نہیں ہے، چونکہ نیا سبق نہیں پرانا ہے، اس لیے ہم متوسط ہر حلقے کے متوسط بچے کو بورڈ پر اسی طرح استعمال کریں گے۔ تو آج گویا کہ 18 بچوں پر خصوصی محنت ہوئی اور بقیہ بچوں پر یعنی کل 30 بچوں پر عمومی محنت ہوئی۔ تیسرے دن ادنا درجے والوں کو جو 18 ہے استعمال کیا جائے گا، تو 3 دن میں یا 4 دن میں جیسا موقع ہو ہر بچے پر خصوصی محنت ہو جائے گی۔ ہر دن خصوصی محنت بھی ہو رہی ہے، عمومی محنت بھی ہو رہی ہے۔ اس کا نام انفرادی اجتماعی محنت ہے، عمومی خصوصی محنت ہے۔ صرف عمومی محنت پر اکتفا نہ کریں اور صرف اجتماعی محنت پر اکتفا نہ کریں، بلکہ انفرادی اجتماعی دونوں محنتیں ہوگی۔ اور تیسرا کام جیسے میں نے بتایا تھا کہ وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تو پہلا حصہ سبق سمجھایا، دوسرا حصہ جس میں ہم نے بچوں کو استعمال کیا، اور تیسرا حصہ مشق میں لگانا۔ ہر حلقے کو الگ الگ کلاس میں بٹھا دیں اور انہیں کام سپرد کریں کہ با، تا اور ثا جو تمہارا سبق ہے اس کو 10 مرتبہ اپنی سلیٹ میں اچھے حروف سے اچھے انداز میں اس کو لکھنے کی کوشش کرو۔ اخیر میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے حلقے والے نے بہت خوب اچھی طرح لکھا ہے اور بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ اور بہت ادب احترام کے ساتھ انہوں نے اپنا کام کیا ہے، وہ کام میں مشغول رہے ہیں، تو اس حلقے کو پہلا نمبر دیا جائے گا۔ چھٹی ہونے سے پہلے کہہ دیں کہ میں آج فلاں حلقے والوں کا پہلا نمبر ہے۔ مثلا ایک حلقہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرا حضرت عمر ہیں، تیسرا حضرت عثمان ہیں، چوتھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پانچواں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چھٹا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 6 حلقے ہیں، ہر حلقے کا ایک نام ہے۔ کسی ایک حلقے کو پہلا نمبر دیا جائے کہ آج اس حلقے نے جوابات اچھے دیے ہیں، اور مشق میں جب ان کو بٹھایا گیا تو ان کا کام بہت عمدہ ہے، اس لیے آج اس حلقے کا پہلا نمبر۔ دوسرے دن دوسرے حلقے کو، تیسرے دن تیسرے حلقے کو نمبر دیں۔ اس طرح ہر حلقے میں بچے کام میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو تیسرا حصہ وقت کا جس میں ان کو حلقوں میں مشق میں لگانا ہے۔ ہر دن وقت اس طرح 3 حصوں میں یا 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، ہر بچے کو استعمال کیا جائے گا، ہر بچے کو بورڈ پر استعمال کر کے سمجھنے کا موقع دیا جائے گا، تو انشاءاللہ کلاس میں کوئی بھی بچہ کمزور نہیں رہے گا۔ یہ ضرور ہے کہ ذہین بچے ایک کام 1 منٹ میں کرتے ہیں، 1 منٹ میں سمجھ لیتے ہیں۔ وہی کام کچھ بچے ایسے ہوا کرتے ہیں جو جسمانی اعتبار سے بھی ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، وہ ایک دن میں تھوڑی دیر میں نہیں کر سکتے ہیں، کچھ تاخیر کے ساتھ کریں گے، لیکن کام کر رہے ہیں، کام سمجھ میں آ رہا ہے، حروف کی شناخت ہو رہی ہے۔ تو سمجھنے کے اعتبار سے بچوں کی فہم مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جب ہر ایک کو موقع دیا جائے گا، ہر ایک کو استعمال کیا جائے گا، ہر ایک پر عمومی خصوصی محنت ہوگی، انفرادی اجتماعی محنت ہوگی، تو انفرادی محنت کے نتیجے میں ہر بچہ اس مجموعے کو سمجھ لے گا، لکھنا گیا، اس کی شناخت ہو گئی۔ ہمارے یہاں نورانی مکاتب میں اور مدرسہ تعلیم الاسلام کاپودرا میں اس طرح لکھی جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو عربی میں 2 نقطے نیچے اور 1 نقطہ اوپر اسی طرح آتا ہے۔
اگر کوئی دو نقطے اوپر اور ایک نیچے لکھیں تو یہ غلط ہیں۔ عربی میں اس طرح نہیں لکھا جاتا، البتہ اردو میں ایسا لکھا جا سکتا ہے، اور اردو کا قاعدہ آپ بعد میں پڑھنے والے ہو، یہاں عربی ہے، لہذا قرآن کریم میں اور عربی میں اس طرح کے نقطے اگر لکھے جائیں کسی بھی حرف پر تو یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہیں۔ صحیح اس طرح ہے، دو نقطے نیچے اور ایک اوپر ہوتا ہے۔ یہ ہے معمولی بات، لیکن بچوں کو سمجھا دیں۔ اگر ہم سمجھائیں گے اور کوئی غلط لکھے گا تو فوراً بچہ توکے گا کہ تم نے نقطے صحیح نہیں لگائے بلکہ نقطے غلط لگائے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایک مجموعہ ہوا، جب یہ ہو جائے تو دوسرا مجموعہ لے۔ دوسرا مجموعہ ہے جیم، ہا اور خا۔ چنانچہ دوسرا مجموعہ جیم، ہا، خا۔ پہلے لکھنا سکھاؤ، پھر لکھنے کے بعد سمجھانا ہے کہ یہ جیم ہے، یہ ہا ہے، یہ خا ہے۔ تو اسی طرح بورڈ کا استعمال کر کے بچوں کو پہلے 15 منٹ سمجھائیں گے، پھر بقیہ وقت میں دو حصے کریں گے، ایک حصے میں بچوں کو استعمال کریں گے اور ایک حصے میں ان کو مشق میں لگائیں گے۔ اگر حلقے میں 8 بچے ہیں، 12 بچے ہیں، اور ہر ایک کو اگر ہم 3-4 منٹ استعمال کرتے ہیں، کچھ سوالات ہم بیچ بیچ میں کر رہے ہیں، تو یہ 1.25 گھنٹے کا پورا پروگرام ہو ہی جائے گا۔ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، 20-25 منٹ اگر باقی بچتی ہے یا 30 منٹ کچھ باقی بچ جاتی ہیں تو اس تیسرے حصے میں ان کو مشق میں لگانا ہے۔ تو جیم، اس کی شناخت بھی اسی طرح کروائیں کہ نقطہ بیچ میں سے میں نکال دیتا ہوں تو یہ ہا بنے گی، نقطہ بیچ میں لگاؤں تو جیم ہے، یہ نقطہ میں اوپر لے جاؤں تو اس کو خا کہا جائے گا، تو یہ جیم، ہا، خا۔ خا کی نشانی یہ ہے کہ نقطہ اس کے سر پر ہو، ہا کی نشانی یہ ہے کہ نقطے سے خالی ہو، اور جیم کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نقطہ ہو۔ یہ دوسرا مجموعہ لیں، اسی طرح 3 کام کریں، سمجھائیں، بچوں کو بورڈ پر استعمال کریں، ان کو مشق میں لگائیں۔ جب یہ 2 مجموعے ہو جائیں تو اب تصحیح حروف کی فکر کریں۔ پہلے بھی ہم پڑھاتے تھے، حروف بلواتے تھے تو صحیح ہی بلواتے تھے، سارے بچے اس کو اسی طرح صحیح ہی ادا کرتے تھے، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، اسی طرح صحیح ہی ادا کرتے تھے۔ لیکن اب اس کو مقصد بنا کر ہر ایک سے سننا ہے، اور اگر کسی بچے کی تصحیح میں کچھ گڑبڑی ہو تو اس کی مدد کر کے حرف کو صحیح کرنا ہے۔ اب ہر ایک بچے کا سنیں گے، ایک بچہ پڑھے گا اور بقیہ تمام سنیں گے یا ساتھ میں پڑھیں گے بعد میں۔ مثلا ایک بچہ سنائے با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، یا تو بچے سنیں یا ساتھ میں پڑھیں۔ اسی طرح دوسرے کو کھڑا کریں، تیسرے کو کھڑا کریں، ہر بچے کو کھڑا کر کے یہ 2 مجموعے کی ادائیگی سنی جاوے، اس کو مقصد بنایا جاوے۔ پہلے بھی ہم صحیح ہی پڑھاتے تھے، لیکن اب ہر ایک کا سننا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کسی بچے کی ادائیگی درست نہ ہو تو ہم اس کی مدد کر سکیں، اس کو درست کروا سکیں۔ بس اسی طرح مجموعہ آگے بڑھتا جائے گا، 2-3 مجموعے آگے بڑھ جاوے تو ابھی سبق موقوف کر کے ہر ایک کو سنا جاوے، ہر ایک کو موقع دیا جاوے، ہر ایک سے سنیں، اور اگر تصحیح میں ضرورت ہو مدد کی تو اسے بتائیں، اور اچھے انداز میں اگر صحیح نہ ہو رہا ہو تو فکر دلائیں۔ مثلا یہ نہ کہے کہ تیرا زال کبھی صحیح نہ ہوگا، تیری ہا کبھی صحیح نہ ہوگی، بلکہ یوں کہے کہ دیکھو تمہاری ہا ابھی صحیح ادا نہیں ہو رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے
کہ بہت جلد تمہارا یہ حرف صحیح ہو جائے گا. میں تمہاری طرح چھوٹا تھا اور مکتب میں تھا تو مجھے اس ہا کو صحیح کرنے میں 20 روز لگ گئے تھے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ تم کو اتنا زیادہ وقت لگے گا. انشاءاللہ تم بہت جلد تمہاری اپنی ہا کو، ان حروف کو صحیح کر لیں گے. اس طرح ان کو فیڈ بیک اس کو کہتے ہیں، ترقی کی رفتار کا علم کہتے ہیں. جو برائی ہے، جو کمی اور کوتاہی ہے، اس کو اچھے انداز میں واقف کرنا کہتے ہیں. حوصلہ بڑھا کے ان کی کمی سے بچے کو واقف کرنا، حوصلہ بھی بڑھانا اور کمی سے واقف کرنا. تو اس طرح ایک ایک مجموعہ آگے بڑھتا جائے گا. تو میں نے بتایا تھا کہ صحیح محنت کے لیے 2 ترتیب ہیں. ایک عمومی خصوصی محنت، انفرادی اجتماعی محنت. اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ آپ حلقوں میں بچوں کو بٹھائیں اور حلقوں کے ذہین کو ایک دن، اور اسی طریقے سے متوسط کو دوسرے دن اور کمزوروں کو تیسرے دن بورڈ پر استعمال کریں، اور استعمال کر کے ان کو سمجھنے کا موقع دیں. ہر روز اس طرح کچھ بچوں پر انفرادی محنت ہوگی، کچھ بچوں پر، چند بچوں پر اجتماعی محنت ہوگی. اسی کا نام عمومی خصوصی محنت ہے. ہر دن عمومی محنت بھی ہو رہی ہے اور ہر دن خصوصی محنت بھی ہو رہی ہے. دوسری ایک ترتیب ہے تعلیمی جانچ کے لیے سوالات. تعلیمی جانچ کے لیے سوالات، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ چنانچہ اس نقشے میں تعلیمی جانچ کے لیے سوالات کچھ رکھے گئے ہیں جس کو ایکسرسائز کہتے ہیں. مختلف مشقیں ہیں مختلف نقشوں میں. مثلا یہ پہلا نقشہ ہے جس میں 9 حروف لکھے ہوئے ہیں پہلے نقشے میں، اور اوپر میں نے تا لکھ کر اس پر گول دائرہ کیا ہے. بچوں کو میں سمجھاؤں گا کہ مجھے ان تینوں لکیروں میں سے حرف تا کو تلاش کرنا ہے اور تلاش کر کے اس پر گول نشان لگانا ہے. تم میں سے کون ہے جو ان میں سے، ان تمام کھانوں میں سے تا کو تلاش کر کے اس پر گول نشان لگائے گا؟ بچے انگلیاں اٹھائیں گے. آپ کی نگاہ جماعت پر ہو کون انگلی اٹھا رہا ہے. پھر ان سے کہا جائے گا ان میں سے ایک کو کہ بھائی تم آؤ، جیسے کہ عبد الرحمن کو ہم نے بلایا تھا، تم ان میں سے تا کو تلاش کرو اور اس پر گول نشان لگاؤ. پہلی لیٹی میں تا کون سے کھانے میں ہے؟ تیسرے میں ہے. اس نے تیسرے میں لگایا. دوسرے میں ہے تو دوسرے میں نشان لگایا. تیسرے میں کہا یہ پہلے میں ہی ہے تا، لہذا وہاں گول نشان لگایا. تو اس طرح گویا کہ پورے نقشے میں تا 3 بار ہیں. پھر ہم تا کو با بنا دیں کہ دیکھو میں اب تا کو با کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہوا کہ اس نقشے میں سے آپ کو با کو تلاش کرنا ہے. چنانچہ بچہ ان میں سے با کو تلاش کرے گا. ایک کو کھڑا کیا جائے گا، یہ با ہے، یہ با ہے. تیسری لکیر میں با نہیں ہے، چھوڑ دے. پھر اس کے بعد تا کی جگہ میں جیم کر دوں گا. اب بچوں سے سوال کروں گا کہ تم میں سے کون ہے جو اس میں سے جیم کو تلاش کرے. پھر ایک کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے پاس جیم پر گول دائرہ لگوایا جائے گا. اب ہم چوتھا سوال کریں گے کتنے حروف ہیں جس پر گول نشان نہیں لگا ہے؟ بچے جواب دیں گے 2. پھر ایک سے سوال کریں گے خالد تم کھڑے ہو جاؤ، کون کون سے وہ 2 حروف باقی رہ گئے؟ تو یہ جواب دے گا سا، ہا. اس طرح مختلف نقشے بنا کر ہم بچوں کو مزید مشق کروا سکتے ہیں. میرے دوستو، اصل بات یہ ہے کہ بچہ جو 4 سال کا ہے زیادہ وقت تک ایک ہی مشغلے میں
مشغول رہ کر دلچسپی نہیں لے سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جب آپس میں کھیلتے ہیں، مثلا ٹوائز سے کھیلتے ہیں، اور جو بازاروں کے اندر گاڑیاں ملتی ہے، بچہ اسے لے کر کھیل رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ دوسرے ایک بچے نے آ کر اس گاڑی میں پاؤں لگایا تو وہ زور سے چلایا اور یہ کہنے لگا کہ امی یہ میری کار میں لات مار رہا ہے۔ اب دیکھو، ایک نقل ہے، حقیقت نہیں، لیکن بچہ ایسا مشغول ہے کہ اس نقل کو اصل سمجھ رہا ہے، اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے جیسے اس کی حقیقی کار میں کسی نے کچھ نقصان کیا ہو۔ وہی بچہ میں نے دیکھا کہ 20 منٹ کے بعد اسی کھلونے کو، اسی کار کو کسی کونے میں پھینک کر دوسرے کھیل میں مشغول ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم کوئی ترتیب اختیار کریں تو زیادہ دیر تک ہم اس میں مشغول نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کام ایک ہی ہے لیکن اس کی نوعیتیں ہم بدلتے جائیں گے۔ چنانچہ الف با تا سا جیم ہا خا اگر ہم روزانہ پڑھاتے رہے تو بچہ پورا وقت مشغول نہیں رہے گا، اس کے بجائے ہم اس طرح نقشے میں ان کے 5 حروف تلاش کروائیں گے تو ظاہر ہے کھیل کھیل میں بچہ تعلیم کے اندر بڑے شوق ذوق کے ساتھ متوجہ ہو کر مشغول رہے گا اور اس کا شوق بڑھے گا۔ بچوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے جس کو خود نمائی کہتے ہیں، یعنی اس کی اچھائی لوگوں کے سامنے آوے، ایسا یہ پسند کرتا ہے۔ تو اس خود نمائی کے جذبے کی وجہ سے ہر بچہ چاہے گا کہ میں بھی بورڈ پر آؤں، میں بھی بولوں اور میں بھی لوگوں کے سامنے آؤں، میری اچھائی بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ تو پوری جماعت میں ایک شور ہوگا اور ہر بچہ بولنا چاہے گا۔ یہی اصل ہے۔ اس طرح گویا کہ بچوں سے ہم بہت کچھ کام لے سکتے ہیں۔ ایسا پروگرام بنائیں اور ایک دن ایسا بھی ہو کہ جس میں ہم نقشوں میں حروف تلاش کروائیں۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح مشق کروانے کے بعد اگر ہم استعمال بچوں کو کرنے کے بعد اگر ہم مشق میں لگانا چاہے حلقوں میں، تو پہلے سے کسی بورڈ پر اس طرح کے سوالات بنا کر رکھ دیں، پھر بچوں کو حلقے میں بٹھا دیں اور یہ کہیں کہ آپ اس کے جواب تلاش کر کے لے آؤ، مثلا اس طرح لکھو اور حروف لکھنے کے بعد اس میں با کو تلاش کرو اور اس نقشے میں سے جیم کو تلاش کرو، اسی طرح کوئی نقشہ ہو جس میں تا کو تلاش کرو، کوئی نقشہ ہے اس میں ہا کو تلاش کرو۔ تو اس طرح کے سوالات بنا کر ہم رکھیں گے تو بقیہ آدھا گھنٹہ 25 منٹ جو وقت باقی ہیں اس میں بچے بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کام کریں گے، مشغول رہیں گے۔ پہلے ہی دن سے وہ آپ کا کام کرنے لگے ایسا نہیں ہوگا، ایک مسلسل محنت ہوگی کام میں لگانے کی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اشارہ کرو گے اور کام سپر کرو گے، بچہ اپنے اعتبار سے کام کرتا جائے گا۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سے جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک استاد کے پاس مختلف جماعتیں ہیں، استاد ایک ہی ہے اور وہاں دوسرے معلم کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، محلے والے یا گاؤں والے یا مسجد والے، ایک ہی مدرس کام کر رہا ہے، اس کے پاس یہ سب الگ الگ مختلف جماعتیں ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حتی الامکان کم جماعتیں بنیں اس کی کوشش کریں اور ہر جماعت کے لیے کچھ وقت متعین کر لیں۔ مثلا کسی استاد کے پاس 2 گھنٹے ہیں اور 4 جماعتیں ہیں، تو یہ حروف شناسی کی جماعت کے لیے 30 منٹ، قاعدے کی جماعت کے لیے 30 منٹ، قرآن پارائم کی جماعت کے لیے 30 منٹ، قرآن کی جماعت کے لیے
30 منٹ، تو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ وقت متعین کر دیں، جو وقت متعین ہو۔ مثلا عرب شناسی کی جماعت کے لیے آپ نے 30 منٹ متعین کیے ہیں، تو 30 منٹ میں 10 منٹ بچوں کو سمجھانے کے لیے اور 20 منٹ بچوں کے استعمال کے لیے، اور بقیہ وقت جو بچ جاتا ہے آپ کے پاس اس میں ان کو مشغول کر دیں۔ جب آپ ان کو مشغول کریں گے تب آپ دوسری جماعتوں کا سبق لیں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو استعمال کریں گے۔ اس طرح پورے جماعتوں کو اور بچوں کو مشغول کرنے کا ایک پروگرام آپ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسرا نقشہ ہے جس میں یہ ہے کہ یہاں لائن میں کچھ حروف دیے ہیں، اس کے سامنے کچھ حروف دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ با ہے، اس کو آنے سامنے والی لکیر میں جو با ہے اس سے جوڑنا ہے۔ تو یہ با ہے، اس لکیر میں یہاں با ہے تو با کو با سے جوڑیں گے۔ یہ ہا ہے دوسری، اس لکیر میں یہاں ہا ہے تو ہا کو ہا سے جوڑیں گے۔ اس طرح یہاں جیم ہے، سامنے والی لکیر میں یہاں اخیر میں جیم ہے تو دونوں کو جوڑیں گے۔ یہ سا ہے، سامنے والی لکیر میں یہاں سا ہے تو یہاں دونوں سا کو جوڑیں گے۔ تو اس طرح بچے کے 5 حرف کو حرف سے جڑوایا جائے گا۔ یہ بھی ایک کھیل ہوگا۔ مقصد یہاں پر یہی ہے کہ ایک حرف کو برابر بار بار بچہ دیکھتا جاوے، اس کی آنکھیں اس کی شکل کا ادراک کرتی جاوے، بچہ اس کو پڑھتا جاوے، زبان سے بولتا جاوے، کہ مکمل شناخت ہو اور کبھی غلطی نہ ہو اس کی شناخت میں، اس کی معرفت میں۔ اس طرح یہاں خالی جگہ پور کروائی گئی، مثلا الف اور جیم کے درمیان میں خالی جگہ ہے، پھر تا ہے تو اس سے پہلے کیا آئے گا، مثلا یہاں پر الف با، سا جیم، با اور جیم کے درمیان میں کیا آئے گا، تا سا، اور جیم کے بعد کیا آئے گا، ہا۔ تو ایسی مختلف سوالات میں آپ بچوں کو کھڑا کر کے ان کے پاس خالی جگہ پور کروا سکتے ہیں۔ مثلا با اور سا لکھی اور درمیان میں خالی جگہ چھوڑ دی کہ جہاں درمیان میں کیا آئے گا، سا اور ہا لکھ کر درمیان میں خالی جگہ چھوڑ دی، کہاں کیا آئے گا، جیم اور خا لکھ کر درمیان میں خالی جگہ چھوڑ دی، بیچ میں کیا آئے گا۔ تو اس طرح مختلف سوالات بنا سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ آپ بچوں کو دوسرے اوقات میں مشغول کرنے کے ساتھ ساتھ اگر مہینے میں ایک بار کوئی ایک 15-10 نمبرات کا پیپر بنا لیں اور بچوں کے پاس پیپر حل کروائیں اور پھر ان کے نام خود آپ لکھ کر رکھ دیں، ان کو دیں، جب بچے جوابات لکھ دیں، اس طرح حل کر دیں، تو ان کے والدین کے پاس آپ بھیج سکتے ہیں، جو دستخط کر کے آپ کے پاس آئے گا، اور ہر مہینے میں اس طرح کا ایک ٹیسٹ امتحان لیا جائے گا، اور ہر بچے کی ایک فائل ہوگی جس میں ہر مہینے کے ٹیسٹ کی ریکارڈ کو جمع کر دیا جائے گا۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچے کی جو ترقی کا معیار ہے وہ آپ کے سامنے ہر مہینے کے اعتبار سے رہے گا، تعلیم کا معیار آپ کے سامنے رہے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا کام والدین تک، بچوں کے گھروں تک پہنچے گا۔ ان کو یہ احساس ہوگا کہ اسکول والوں کی طرح مدرسے والے بھی ہمارے بچوں پر کچھ خصوصی محنتیں کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ تعلیم اچھی ہو رہی ہے۔ ورنہ آج کل والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ مدرسوں میں ہوتا کیا ہے، کچھ سکھانا ہے، کچھ زبانی کروانا ہے، مدرسوں میں کیا کام ہو رہے ہیں، ہم کیا کام کر رہے ہیں، وہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ جب اس طرح کریں گے تو ہمارا کام گھروں تک پہنچے گا، اور بچوں کو اس طرح سوال اور جواب حل کرنے میں اور نشان لگانے میں اتنا مزہ آئے گا، اتنا مشق اس کو، اتنی ان کو اتنا کھیلتے کھیلتے کام کرنے کا ان کا شوق پیدا ہوگا کہ بچے بار بار اس کام کو کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ ہر دن بھی اس طرح کے سوالات دے دیں زیروکس کر کے کاغذ میں، تو بہت شوق سے اپنے گھر پر کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک کتاب ہے روضۃ الاطفال، اس میں اس طرح کے سوالات دیے گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بہت شوق سے کتاب کے سوال کو حل کر لیتے ہیں۔
پینسل سے جوابات لکھتے ہیں. بہت سی ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ جوابات لکھے، پھر استاد نے ربر سے اس کو مٹا دیا، پھر دوسری بار جواب بچوں نے لکھا. پھر بار بار وہ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں ان کو کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے، شوق پیدا ہو گیا ہے. جب کام کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو بار بار وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس طرح آپ تیسرا مجموعہ لیں، یعنی پہلے 2 مجموعہ میں آپ نے چاروں کام کر دیے. پہلا کام لکھنا آ گیا، معرفت ہو گئی، صحت کے لیے خاص پروگرام ہوا، اور پھر تعلیمی جانچ کے لیے سوالات ہو گئے.